کھویا پھرتا ہے اپنے رب کو تلاش کرتا ہے، تیرا رب تو تیرے دل میں سمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ خدا کو کہتے ہیں نا کہ خدا کی تلاش میں انسان نکلتا ہے، ذرا اپنے سینے میں تو جھانکے کہ انسان کے دل سے جو قریب وہ نس ہے اسے شہرت کہا جاتا ہے۔ پروردگار نے قرآن میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے بندے تو ادھر ادھر مجھے نہ تلاش، بلکہ اپنے سینے کے اندر غور کر لے، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے جو ہے خدا کے رب ہونے کی نشانیاں تلاش کی تھی، کہتے تھے محمد بن عبداللہ آپ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار ہے اور وہی کائنات چلاتا ہے، آخر یا تو وہ اس زمین پر آئے اور ہم سے کہے کہ ہاں میں خدا ہوں، یا اپنی کوئی نشانی بھیجے۔ تو اس کے جواب میں خدا نے فرمایا کہ اے انسان تو کبھی آئینے کے سامنے خود کو کھڑا کر لینا، اللہ اکبر، اور دیکھنا کہ تیرے رب نے تیری کیسے تیری پیاری سی صورت بنائی ہے۔ کہاں اپنے رب کی نشانیاں تلاش کرتا ہے، کبھی آئینے کے سامنے خود کو کھڑا کر لینا اور اپنے چہرے کی اپنے جسم کی جو ہے ان نقاشیوں کو غور کرنا کہ پروردگار عالم نے تجھے کس طرح تراشا ہے، تیرے اس خوبصورت چہرے کو جو ہے کس طرح بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تیرے یہ گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ، تیرے یہ سرخی بال، تیرے یہ سرمئی بال، اور کہا کہ تیرے یہ زوردار بازو، تیری یہ کڑیے ٹانگیں، تیرا یہ دنیا کی ساری چیزیں سوچنے والا دماغ، تیرے سینے میں دھڑکنے والا دل، پروردگار عالم نے تجھے کیا کیا عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا کوئی ایسا خزانہ نہیں ہے کہ ایک بار اگر تو نابینا ہو جائے تو تیری آنکھیں واپس کر دے۔ یہ اس سے پوچھو، ایک شخص کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک نابینا شخص تھا اور وہ جو ہے آرزو اور تمنا رکھتا تھا کہ کاش وہ دن آئے کہ میں مصطفیٰ کے منبر کا اور مصطفیٰ کے روضے کا دیدار کروں، گنبد خضرا کا دیدار کروں۔ اب حال یہ تھا کہ وہ نابینا تھا، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن عاشق رسول تھا، آرزو رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ان آنکھوں سے تو نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے میں جو ہے گنبد خضرا کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مدینہ طیبہ گیا اور رب نے اس کی آرزو پوری کی تو پھر گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے اللہ اکبر، اس کی وہ آرزو اور تمنا سنیے، کہتا ہے کہ نہ کعبے کی زمین دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، اور زمانہ گھومتا رہتا ہے راتوں دن مدینے میں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کاش وہ دن آتا کہ ان آنکھوں میں بینائی ہوتی، اور مولا پروردگار عالم، یہ تصور انصاری پاکستان کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری بار میں روزے اقدس کی زیارت کرتا، کاش وہ دن آتا کہ میں اپنی ظاہری آنکھوں سے جو ہے مدینہ طیبہ جا کر، تصور انصاری کہتے ہیں مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ان آنکھوں سے میں گنبد خضرا دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ کہا مولا میں دنیا کی چیزیں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں نہیں مانگتا ہوں، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اسی انسان سے پوچھو کہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو وہ بتائے گا کہ آنکھوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، جس کا ایک بازو نہیں ہے تو وہ بتائے گا کہ اس بازو کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اندر اے انسان اتنی خوبصورت چیزیں اور اتنی قوتیں رکھی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر خدا کی نعمتوں کو تم تلاش کرنا چاہو اور گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ حضرت عمر بن عبد الخطاب کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک دن کا جو ہے بیت کر، ایک ایک دن کا اکٹھا کر کے یہ گھونسلہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میں نے راتوں کو اٹھ کر جو ہے مرادیں مانگی ہیں، تب جا کے مجھے مراد میں عمر ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے عمر کو بھی اس طرح سیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ تھا کہ 23 لاکھ مربع میل پر آپ حکومت کرتے تھے، یعنی کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے اور اپنی بستی کے اندر دیکھتے تھے اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے تو پھر اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ رات کے اندھیرے میں نکل رہے تھے، ایک گھر سے دیکھا تو اس گھر سے دھواں نکل رہا تھا لیکن بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو عجیب بات ہے کہ اس گھر سے دھواں بھی نکل رہا ہے اور بچے رو بھی رہے ہیں۔ آپ
آپ اندر گئے تو کہا کیا معاملہ ہے، بچے کیوں روتے ہیں؟ اور جب آپ رات کو جاتے تھے تو بھیس بدل کر جاتے تھے، کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ حضرت عمر ہے۔ اللہ اکبر! کہا یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ کہا میں بھی عمر کی جان کو روتی ہوں کہ اس نے بڑے لوگوں کا تو وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن یہ دودھ پیتے بچوں کو وظیفہ مقرر نہیں کیا۔ اللہ اکبر! کہا میں نے اس برتن کے اندر اور اس تشلے کے اندر جو ہے پتھر رکھے ہوئے ہیں اور یہ پتھروں کے نیچے آگ جلا دی ہے تاکہ اسی امید پر یہ بچے سو جائیں، لیکن یہ کمبخت ایسے ہیں کہ نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک برتن کے اندر کھانے کی جگہ جو ہے پتھر رکھے ہوئے ہیں اور اس گلاس پر جو ہے بچوں کو سلایا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر نے ایک واقعہ دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً پلٹے اپنے دولت کھانے کی طرف۔ اللہ اکبر! ایک گھی کا کنستر لیا اور پھر ایک جو ہے اناج کی بوری کاندھے پر رکھی، سارا سامان جو ہے وہ آپ نے لیا اور اس کے بعد جو ہے ابن سلام جب وہاں سے نکلے تو آپ کا غلام ابن سلام کہتا ہے حضور آپ اٹھا رہے ہیں، میں حاضر ہوں۔ کہا کہ ابن سلام کیا قیامت کے دن عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ اللہ اکبر! تو کہتے ہیں قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو کہا آج عمر کو اپنا بوجھ اٹھا لینے دے۔ اللہ اکبر! نکلتے ہیں جو ہے اسی گھر کی طرف اور پہنچتے ہیں، تمام اناج کی بوری اور تمام غلہ وہاں جا کر جو ہے رکھا اور اس کے بعد جو ہے کیا تاریخ میں جو ہے یہ واقعہ اور یہ چند الفاظ لکھے ہیں۔ ایک طرف جو ہے چولہے پر کھانا پک رہا ہے اور نیچے جو ہے آگ جل رہی ہے، آگ بجھ جاتی ہے تو تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ جھک جھک کے حضرت عمر پھونکے مار رہے ہیں۔ کھانا پکایا گیا، اس کے بعد بچوں کو کھلایا گیا، بچے شکم شیر ہوئے اور پھر جب شکم شیر ہوئے اور بچے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے تو پھر آپ نے جو ہے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور دونوں گھٹنے رکھے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اسی ریڑے کے اندر کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے۔ اللہ اکبر! بچوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچے میرے لیے رو رہے تھے، کہتے تھے نا کہ عمر جتنا تم نے رلایا اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر گھومتے ہیں اور بچوں کو خوش کر دیا اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میری بہن عمر کو معاف کر دو۔ کہا نہیں، عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر! کہا تم بڑی طرفداری کرتے ہو عمر کی، کہا معاف کر دو اس کو، کہا وہی بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! فکر ہے اس کو یرموک کو فسطاط و غلبان کی اور جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی۔ آتے جاتے وقت سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا۔ کانٹوں میں پھنسی ہوئی بیچارے کی جان ہے اور نیند اس کو بھی آتی ہے کہ وہ بھی انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ کہا نہیں، عمر کو تو معاف نہیں کروں گی، کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا غریبہ ہوگا اور اپنے مولا کے سامنے پکڑ کے جو ہے ایک ایک بات کا حساب لوں گی۔ اللہ اکبر! جب یہ بات کہی تو حضرت عمر جو ہے اس کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ میری بہن عمر کو معاف کر دے، جس عمر کے بارے میں تو بات کر رہی ہے وہ تیرے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے دی تھی۔ کون 23 لاکھ مربع میل کا حکمراں آج یہ دنیا کا بادشاہ جو ہے ایک عورت کے قدموں میں پڑا ہوا ہے اور کہتا ہے میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے معاف نہیں کیا تو عمر کی پوری عمر جو ہے ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ایسے ہی یہ فیصلہ نہیں بنایا، ایسے ہی جو ہے یہ گروہ نہیں بنایا تھا، بلکہ حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی رات اٹھ کر جو ہے عمر کو دعاؤں میں مانگا ہے۔ اللہ اکبر! پروردگار عالم کا کرم ایسا ہے کہ حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، کہا کہ عمر کا کیا معاملہ ہے؟ عمر یہ کچھ نہیں تھا، عمر کا حال تو یہ تھا کہ میرے والد حضرت خطاب نے میرے سامنے 5 اونٹ رکھ دیے اور کہا کہ ان اونٹوں کو لائن سے لگاؤ، اور جب میں بچپن کے عالم میں اونٹوں کو لائن سے لگا رہا تھا تو میں ایک کو سیدھا کرتا تو دوسرا ادھر چلا جاتا، جب دوسرے کو سیدھا کرتا تو تیسرا چلا جاتا، مجھ سے 5 اونٹ ایک لائن میں نہیں لگے۔ کہا عمر کا حال تو یہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ آج عمر آج دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو مصطفیٰ کی جو ہے مصطفیٰ کی محبت اور ان کے عشق کا یہ ہمیں بدلہ ملا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے نام کو روشن کیا ہے، ورنہ عمر کا حال تو یہ تھا کہ عمر سے تو 5 اونٹ بھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر! مولا تعالیٰ پروردگار عالم ایسا عشق ہمیں بھی عطا فرمائے، مولا دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے، مولا